خدا کہتا ہے کہ میرے دوستوں پر فیئرز اینڈ فرسٹریشنز میں نہیں رہنے دیتا، لیکن ماہر نفسیات یہ کلیم کرتے ہیں کہ ان کی سجیسٹڈ اپلیکیشن سے فیئرز اینڈ فرسٹریشنز ریموو ہو سکتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے اس کانٹیکسٹ میں ٹھیک۔ اچھا، اس کا میرے خیال میں I'm not saying that I won't answer that. اس کا میں نے بڑا تفصیلی جواب لیکچر میں دیا، اگر آپ اس کو فرصت ملے تو سنیے گا، you will understand کہ ہمیں جو ماڈرن سائیکالوجی ہے وہ کیا آفر کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، this was whole lecture about it. بیسیکلی اس کا جو کی نوٹ تھا وہ یہی تھا بیسیکلی کہ جو نفسیات جدید ہے اپنے تمام تر علوم اور ٹیکنالوجی کے ساتھ ایک کروٹ سیلف کو ایک پازیٹیو کنسٹرکٹیو یوزفل سیلف میں کنورٹ کرتے ہیں۔ اللہ کو اس سے کوئی تعارض نہیں ہے۔ اللہ یہاں تک کہتا ہے کہ یہ اگر زندگی کی آسانی چاہتے ہیں تو ہم انہیں دیں گے، اور یہ بھی کہتا ہے کہ ہم ان کے دروازے چاندی کے، کھڑکیاں سونے کی، یعنی کہ دنیا کا ان کا اسباب ان پہ ڈال دیتے، اور زیادہ اس سے بھی، اگر ہمیں تمہارے کوئی مصلحت درپیش نہ ہوتی۔ اور اپنے رسول سے کہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ان کے بازاروں کی جو چلت پھرت ہے ادھر نگاہ مت ڈالیے گا۔ آپ جو کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سائیکالوجی یہ کر سکتی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ ہم آپ کو ان ٹیکنیک سے آپ نکل جاتے ہیں، تو اس میں اور تصوف میں کیا فرق ہے؟ سب میجر ڈفرنس، بیکاز ان سائیکالوجی یو آر موونگ in favor of your own self to be successful, win the competitions, project yourself, have a status, be known as a rich and successful man, to earn honor and respect from people around you, and you're considered as a successful, accomplished role model. لیکن تصوف کا یہ گول انٹائرلی ڈفرنٹ ہے۔ ان تصوف یو سرنڈر یور سیلف اینڈ یو موو ان فیور آف گاڈ اگینسٹ یور سیلف۔ دیٹس اے بگ ڈفرنس، اوکے؟ یہاں کسی طرح کا پرائڈ لینے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ جب مکہ فتح ہونے کے قریب تھا اور ابو سفیان نے جب لشکر دیکھا اتنا بڑا، اور کہا کہ کسی اور سے کہا کہ دیکھی میرے بھتیجے کی شان، اس کو سن کے ایک صحابی نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، دیکھی مسلمانوں کی شان۔ یہ کانورسیشن جو تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیمپ میں پہنچی۔ آپ نے فوراً کسی کو بھیجا کہ جا کے وہاں بآواز بلند کہو، دیکھی ہے تم نے اللہ کی شان۔ سو یہ جو پرائورٹی کا شفٹ ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا مشکل ہے، کیونکہ یہ اسی وقت شفٹ ہو سکتا ہے when you believe in God. And how come you believe in God? آپ جو سنے سنائے مسلمان ہوتے ہیں وہ اتنا بڑا میجر ڈیسیژن نہیں لے سکتے unless you have some reason، اور وہ ریزن آپ کی انڈیویجول اسپیسیفک بھی ہو سکتی ہے، وہ کلچر اسپیسیفک بھی ہو سکتی ہے۔ دیکھیں ایک پہلوان کو اللہ کے رسول نے قائل کیا اس کو چاروں شانے چت کر کے، کیونکہ اس نے کہا کہ میں تو پہلوان ہوں، مجھے کوئی نہیں گرا سکتا، اگر کسی نے گرا دیا تو اللہ کو نبی ہو سکتا۔ تو آرگومنٹ کین بی ڈفرنٹ فار ڈفرنٹ پرسن۔ ہم کہیں اور جا رہے ہیں۔ جب آپ کا فیتھ ہوگا، اس فیتھ کے بعد آپ اللہ کی طرف رجوع کریں گے، تو یہ جو سکون آپ کو نصیب ہوگا نا، اللہ اس کے بارے میں کہتا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن، خبردار ہو جاؤ، دل قلوب الہی سکون پاتے ہیں، اور جو میرے دوست ہیں ان پر خوف و حزن نہیں ہوتا۔ لیکن آپ دیکھیے اس کے بڑی کلیئر ڈسکرپشن ہے قرآن میں، کہ میرا خیال اگر میں غلطی نہیں کر رہا تھا اباؤٹ 9 اسٹیٹمنٹس میں قرآن کہ وہ کون لوگ ہیں جن پہ خوف و حزن نہیں ہوتا۔ وہ لوگ ہیں جو اللہ پہ جو ایمان لائے اس پر قائم رہے، وہ لوگ ہیں جو نماز کو باقاعدگی سے قائم کرتے ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تمام اور بھی کافی قسمیں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ خوف و حزن ہٹا دیتے۔ اس میں کامن کیا ہے؟ ان سارے کاموں میں ایک چیز کامن ہے۔ غریب کہہ سکتا ہے کہ یہ کیا ہوا، امیر کو تو بڑی آسانی ہے، میرے پاس پیسے ہیں ہی نہیں میں خرچ کروں۔ تو بھائی اگر تمہارے پاس ہوتے اور تم خرچ کرنے والے ول تمہاری ہوتی تو اللہ ایک ذرہ برابر نیکی کو بھی ضائع نہیں کرتا۔ اور وہ جو خرچ کر رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ نمود و نمائش کے لیے کر رہے ہیں، ان کا خرچ قبول نہ ہو اور تیری یہ خواہش قبول ہو جائے۔ لیکن جو بات میں کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ ان میں کامن کیا ہے؟ اس میں کامن یہ ہے کہ یو آر موونگ
against yourself. مال سے محبت میں انسان پکا ہے، قرآن کی آیت شدید محبت کرتا ہے، حب شدید ہے اس کو مال کے ساتھ، خیر کے ساتھ، خیر کو اللہ دیکھیں رب سے خیر آیا مال کے لیے کہ اس میں خیر بھی ہے، اس میں کام کی چیز ہے، ٹھیک ہے، لیکن کہتے ہیں شدید محبت کرتا ہے جب وہ مال خرچ کرتا ہے. اللہ کہتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک بارات نہیں پا سکتے جب تک وہ چیز خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو. تو وہ اپنے مال کو خرچ کرتا ہے for the sake of God. So he's making a choice. تو جب وہ اپنی پرائورٹی اللہ کو بناتا ہے، اسی طرح فرض کیجئے I have got an opinion which I hold for years and you come and present me an opinion which is opinion of Allah and Rasul، اور میں اس کو سنتا ہوں، اس میں اگری کرتا ہوں کہ وہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور پھر میں اپنا اوپینین چھوڑ دیتا ہوں، ٹھیک ہے، تو میں نے اپنی محبوب ترین چیز کو چھوڑ دیا. اپنی رائے سے زیادہ محبوب کیا ہوتا ہے؟ ایک پڑھے لکھے کے لیے اپنی رائے بڑے فخر کا باعث ہوتی ہے جو اس نے پڑھ لکھ کے بنائی ہوتی ہے. وہ اس کو مشت ایک دم کیا کہتے ہیں ایک لمحے کے اندر وہ اس کو ترک کر دے. اٹ مینس دیٹ ہی ہیز گاٹ ٹاپ پرائورٹیز کی کون ہے، اس کی وجہ سے ترک کی ہے. تو یہ جب آپ کرتے ہیں نا تو جو آپ خدا کے قریب جاتے ہیں، ساتھ آپ اس کو یاد کرتے ہیں. تو ایک اصول یاد رکھیے کہ جب بھی سینہ انسان سے یہ حب جو شہوات کی ہے، شہوات میں سب کچھ آ جاتا ہے، نکلتی ہے، تو خدا اس دل میں جھنڈا گاڑنے کے لیے تیار بیٹھا ہوتا ہے. جو ہی اللہ جب کسی دل میں داخل ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں شیخ عبدالقادر جیلانی ویران کر دیتا ہے، اس میں خواہشوں کے اور جو ایمبیشنز کے ساری چیزیں ہوتی ہیں ان کو ملیاں میٹ کر دیتا ہے، تمرد کو ختم کر دیتا ہے، وجاہت کی خواہش کو ایلیمینیٹ کر دیتا ہے، اور پھر وہ اپنا جھنڈا وہاں پہ گاڑتا ہے. تو ان سمری جو میں اگر کوشچن صحیح سمجھا ہوں کہ جو ماڈرن سائیکالوجی آفر کرتی ہے وہ میکسیمم کین میک یو a better self، کروڑ سے سول اور سیولائز سیلف بنا دے گی. لیکن اس سیولائز سیلف کی مورالٹی اور اس کی ریلائبلٹی کا یہ عالم ہے کہ بجلی جاتی ہے تو نیو یارک لٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور تھوڑا سا ایک فساد ہوتا ہے جو رائٹس ہوئے ہیں ابھی امریکہ میں، تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے شہروں کو لوٹا گیا.